والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی اشفاق گجر صاحب کا، اور اسی طرح محترم جناب ذوالقرنین فاروقی صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لمبا چوڑا وقت نہیں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابہ کرام کی کو جو جماعت ہے، اس جماعت کا تعارف کیا ہے، اس جماعت کی اہمیت کیا ہے، اس جماعت کی عظمت کیا ہے، یہ جماعت کتنی بلند ہے، یہ لوگ کتنے اعلیٰ ہیں، یہ کتنے بلند ہیں، کتنے بالا تر ہیں۔ میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ صحابہ اعلیٰ ہیں، صحابہ بالا ہیں، صحابہ بلند ہیں، صحابہ بلند تر ہیں، صحابہ عظیم ہیں، صحابہ عظیم تر ہیں، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ پیارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، رب کا قرآن ہے، میں قرآن سے اپنے نبی کے یاروں کی تعریف کرنا پسند کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے میرے نبی کی جماعت کو پیش کیا ہے۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کر دیا والذین معہ، دلیل دیکھنی ہے، صحابہ کی جماعت کو دیکھیے، والذین معہ، یہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھی ہیں، جو حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، جن کو حضور کی معیت حاصل ہے۔ کبھی میرے نبی کا ساتھ صحابہ نے چھوڑا کوئی نہیں، دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، تنگ دستی میں صحابہ
صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بدر میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، احد میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، خندق میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، حنین میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، جان دینے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، جان دینے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بچوں کو یتیم کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بیویوں کو بیوہ کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، سب کچھ قربان کر دیا، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ رب کبریا نے تعارف کروایا، معیت کا ذکر کیا، پھر اللہ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتے، میرے نبی کے یاروں کے اوصاف کو بیان کرتے۔ کون؟ صحابہ اشداء علی الکفار، جو کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، آپس کے اندر نرم ہیں، تراہم رکعن سجدا، جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدوں میں نظر آئیں گے، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، انہوں نے اللہ کی زمین کے اوپر اتنی عبادت رب کی کر ڈالی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مثلہم فی التورات، اللہ نے ان کی مثالیں تورات میں بیان کر ڈالی ہیں، اللہ نے ان کی مثالیں انجیل میں بیان کر ڈالی ہیں۔ اور صحابہ کون ہیں؟ ابھی میرے نبی دنیا میں آئے کوئی نہیں، اللہ نے صحابہ کی جماعت کی تعریفیں پہلے تورات اور انجیل میں کر ڈالی ہے۔ اب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، میرے آقا کی نبوت کی کرنیں پھیلی ہیں۔ اب صحابہ جو آتے چلے گئے وہ خود نہیں آئے، اللہ نے میرے نبی کے ایک ایک یار کا انتخاب کیا، ایک ایک یار کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر کے پاس بھیجے، میرے نبی کی غلامی میں بھیجے، میرے نبی کی یونیورسٹی میں بھیجے، میرے نبی کے مدرسے کے اندر بھیجے۔ جب میرے نبی نے ان کی تربیت دیے، ان کا تزکیہ نفس کیے، ان کو پالش کر دیے، ان کو بنا ڈالے، ان کی تربیت کر ڈالیے، پھر اللہ کہتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر اللہ نے ان کا امتحان لیے۔ اور میں نے شاگرد جو بھیجے حضور کے بعد، میں نے طالب علم جو بھیجے اپنے نبی کے بعد، ان کا امتحان تو لیا جائے۔ جب امتحان لیا، اللہ کہتا ہے میں نے سوائے تقوی کے اور کچھ پایا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے انعام دیے، انعام کے ساتھ نوازتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ پہ راضی میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی میں ان پہ راضی۔ یہی پر بس نہیں، اللہ اعلان کر کے کہتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور میرا سوہنا نبی میں نے تیرے سارے یاروں کے لیے جنت کو تیار کر دیے۔ رب کبریا کی قسم ہے، صحابہ کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے۔ میرے آقا سے پوچھئے نا، میرے آقا بھی جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ حق سچ کی نشانی علامہ عثمان الدین عثمانی، نعرہ تکبیر۔ بیان کرنے دو۔ تمام ساتھی تشریف رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے اصحاب، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے حبدار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کھیتی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پھول، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی محنت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جماعت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود بھی جنت کی بشارتیں اپنے یاروں کو سنائی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر سیدہ کا
لأہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بارہا مرتبہ بشارت سنائیے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام کی یہ جماعت جو ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے اللہ کے ہاں، یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہاں، یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب جو میں آپ کے سامنے گلدستہ پیش کرنے لگا ہوں، خدا را نظم کا مظاہرہ کیجئے گا۔ صرف 5 سے 7 منٹ اپنے دل کی کھڑکیوں سے صحابہ کی محبت کو بساتے ہوئے ذرا بات کو غور سے سماعت کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کی جماعت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کا سوال ہوگا آپ تو صحابہ کرتے ہیں، آخر صحابہ کرام کی اہمیت کیا ہے؟ رب کبریا کی قسم ہے، آؤ میں سب کی بات نہیں کرتا، میں اپنے نبی کے ایک یار کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ بیعت رضوان کا موقع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیج دیے۔ سفیر عثمان ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یار ہے۔ جب آپ مکہ میں پہنچے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت عثمان غنی کو نظر بند کر دیا گیا ہے، بات پھیلا دی گئی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بڑا غصہ آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمائے، میرے آقا فرماتے ہیں یارو میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن اب لڑنا ہے، جانیں دینی پڑی تو دے ڈالیں گے، لیکن اپنے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے میرے نبی نے ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیے، عرض کرتے ہیں آقا ابو بکر اپنی جان دے ڈالے گا، آپ کے یار کے لہو کا بدلہ لے گا۔ فاروق اعظم عرض کرتے آقا جان دے ڈالیں گے، آپ کے یار کا بدلہ لیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں عرض کرتے آقا علی اپنی جان دے ڈالے گا، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ ہاتھ میرے نبی کا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے، 1400 میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ ہے۔ رب کبریا نے جب یہ انداز دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے، مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی تو میں پنجابی وچ سمجھانا، اگر سمجھ آوے تو مینوں پتہ لگے میں صحابہ دے غلاماں دے درمیان گفتگو کر رہی ہیں۔ مثال سے بات وعدے کرتا ہوں، آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی بندہ ماڑا ہو، لوگ کہتے ہیں بندہ ماڑے، لیکن اگر اس کے کندھے کے اوپر کوئی بڑا ہاتھ رکھ دے، کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے، لوگ کہتے ہیں اسے کچھ نہ کہنا، اس کے اوپر ایم پی اے کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ایم این اے کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر چودھری کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر وزیر کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر مشیر کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر صدر کا ہاتھ ہے۔ میں نے بھی کہا اور کائنات کے غلیظ ترین انسان اور میرے نبی کے یاروں کو کچھ نہ کہنا، میرے نبی کے یاروں کے اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، مولانا وقاص فاروقی، مولانا وقاص فاروقی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار کہیں نا سبحان اللہ۔ میں آکھیا
صحابہ کرام اتنے محفوظ ہیں کہ نیچے حضور کا ہاتھ ہے، اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ اب اگر کسی میں جرت ہے تو درمیان میں صحابہ کے ہاتھوں کو نکال کر کے دکھلائے۔ حضرات گرامی ادھر آئیے، آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا، میرے پیارے بھائی محترم جناب حافظ عثمان صاحب میرے ساتھ تشریف لائے، حکم فرما رہے تھے کہ 30 باروں کے اندر سے حضور کے یاروں کی ذرا تعریف سنا دیجئے گا۔ میں عرض کروں بات مکمل ہوتی ہے۔ میں نے کہا صحابہ صحابہ صحابہ، یہ جو صحابہ ہیں یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے قرآن کے 30 باروں میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی صورت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کا اخلاق، صحابہ کی گفتار اللہ نے قرآن میں بیان کر ڈالیے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کی ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن پاک کا چوتھا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن پاک کا چھٹا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کب کب آ جاتے ہیں، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک ہے پھر اس بات پر ڈٹ گئے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ تیرے بیلی کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ
سا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون. اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ. اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ والا. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ. اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کے پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا. اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں. مجھے کہنے دیجئے اے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ نبی کی ہدایت میں صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ بیعت رضوان میں صحابہ بدر و تبوک میں صحابہ حنین و یرموک میں صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ بیعت رضوان میں صحابہ حضور کی جماعت میں صحابہ جنت کے مکان میں صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے گواہ صحابہ ہیں. میرے آقا کی رسالت کے گواہ صحابہ, میرے آقا کی طہارت کے گواہ صحابہ, میرے آقا کی دیانت کے گواہ صحابہ. اور ذرا کھول کر کے بتاؤں نا, اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ میرا نبی کلمہ پڑھائے, کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ میرا نبی حکم دے, جانے دینے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. اس لیے کہتا ہوں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں. جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا, اس بھار نبوت کے شاگیر صحابہ ہیں. دو عرش میں نورانی آقا کے وزیر ہوئے, فرش میں مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں. کفار پہ خالد نے تلواریں جنوں توڑی, مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں. میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا, فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں. اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو, اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو. ہمارا تو مقدر ہے, ہمارے پیر صحابہ ہیں. ہے جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کے نغمے گنگناتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ, پھر کہیں انشاءاللہ. اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قانون سازی کو مکمل کیا جائے, اور دعا کیجئے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں, اور جو ادارے ملک پاکستان کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اور جو پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائند آباد. اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.